بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور شہادت۔ 18 ذو الحجہ کو خلیفہ سوم داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان کنیت ابو عمر اور لقب ذو الرین تھا۔ سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف پانچویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی نانی جان ام حکیم البیسا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سکی بہن تھی۔ اس رشتے کے لحاظ سے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد مردوں میں چوتھے آپ رضی اللہ عنہ ہیں جو مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ سخاوت، محاسن اخلاق، حلم و وقار اور تقوی طہارت اور حسن معاشرت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تاریخ انسانیت میں ایک منفرد مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ سوائے آپ رضی اللہ عنہ کے کسی نبی کے 2 بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی جدائی میں بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کی سخت تکلیف تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے منہ مانگی قیمت ادا کر کے صاف شفاف پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت الفردوس کی خوشخبری ملی۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے 25,000 درہم کی ملحقہ زمین خرید کر وقف کر دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ طیبہ میں مسلمان تنگ دستی کا شکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کی تلقین فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ مال ساز و سامان کے پیش کیے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی عمل عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان نہیں دے گا۔ تفسیر خازن اور تفسیر معلم التنزیل کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ مال ساز و سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی غزوہ کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے 1000 نقد دینار پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ دعا کی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ دور صدیقی رضی اللہ عنہ میں جب قحط سالی کی صورت پیدا ہوئی تو آپ نے 1000 اونٹوں پر آنے والا غلہ محتاجوں میں تقسیم فرما دیا۔ حالانکہ تاجر کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار تھیں۔ ان کی تیمہ داری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ شریک نہ ہو سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار کرتے ہوئے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر مقام حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران بیعت اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ 2 مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے راستے میں ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی۔
ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف جانے کے بعد وہاں سے ہی آپ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو ایک قرأت قرآن پر جمع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہونے والے فتوحات کے سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں طرابلس، شام، افریقہ، جزیرہ قبرص، جزیرہ روڈس، قسطنطنیہ، آرمینیا، خراسان، تبرستان اور کئی ایک مزید علاقے فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پاک میں نہر نظام کو مضبوط کیا، سیلاب سے بچاؤ کے لیے ڈیم تعمیر کیے، کنویں کھدوائے۔ آپ رضی اللہ عنہ حد درجہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایک شخص سر پر کپڑا ڈالے ہوئے پاس سے گزرا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص راہ ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شخص اس وقت راہ ہدایت پر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اس شخص کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد اور اپنی شہادت سے پہلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی۔ ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دنوں میں گفتگو شنید اور افہام و تفہیم کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ صوب منتخب کیا گیا۔ منتخب ہونے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے خطبے میں فرمایا، یاد رکھو دنیا سراپا فریب ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں غلط فہمیوں میں ڈال کر شیطان کے پنجہ و وسوسے میں مبتلا نہ کر دے۔ فانی عمر کی مہلت کافی حد تک گزر چکی ہے، نہ جانے کس وقت پیغام اجل آ جائے۔ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے دنیا کی مہلت اس لیے دی ہے کہ آخرت سنوار لو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 12 سال تک امور خلافت سر انجام دیے۔ آخری دور میں ایک یہودی النسل عبداللہ بن سبا نے کوفہ، بصرہ اور مصر کے فسادی گروہوں کو جمع کیا اور اسلام کے خلاف ایک گہری سازش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کے الزامات کی بوچھاڑ کی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہر سوال کا معقول جواب دیا۔ ذوالحج کے مہینے میں اکثر صحابہ کرام حج کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف تشریف لے چلے گئے۔ سازشوں کو موقع مل گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں تک آپ رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ساتھیوں نے مقابلے کی اجازت مانگی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام مصائب و آلام کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خلعت خلافت نہیں اتاری۔ اس طرح بروز جمعۃ المبارک بمطابق 18 ذوالحجہ 35 عیسوی ہجری میں انتہائی دردناک انداز میں آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک مسجد نبوی شریف کے پاس جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔